مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب سیکرٹری اطلاعات ہیں اہل سنت والجماعت پاکستان کے. یہ انٹرویو اسلام آباد میں ہو رہا ہے کراچی کمپنی میں. مولانا صاحب ابھی ایک پریس کانفرنس کر گئے. مولانا صاحب بتائیے یہ آپ کی جماعت کیا کرتی ہے, اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں اور معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت خالصتاً ایک مذہبی جماعت ہے اور اس کے اغراض و مقاصد ملک میں صحابہ کرام کے افکارات، خیالات اور ان کی طرز زندگی لوگوں تک پہنچانا اور بالخصوص پاکستان میں دفاع صحابہ کے عنوان پر کام کرنا اہل سنت والجماعت کا یہ مقصد ہے. اور ساتھ ساتھ وہ تمام تحریریں یا ایسی تمام تحریکیں جو صحابہ کرام کی شان کے خلاف گستاخانہ لٹریچر لکھتی ہیں یا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتی ہیں، ان کی روک تھام کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنا. صرف صحابہ کرام تک میں صحابہ کرام، دیگر انبیاء، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ناموس رسالت اور انبیاء کرام، مقدس شخصیات جتنے بھی ہیں اسلام کی یا پورے عالم کی مقدس شخصیات، ان کے احترام کو قانونی شکل دلوانا تاکہ اس ملک کے اندر کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کے کسی بڑے کو توہین نہ کر سکے. تو اس سلسلے میں کس حد تک کامیابی ہوئی آپ سمجھتے ہیں آپ کی جماعت کو؟ اس سلسلے میں چونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے وہ صحابہ کرام کی ذات کو بنایا گیا، اور اس میں بہت ساری کتب ہمارے پڑوسی ملک سے پاکستان میں پہنچی اور یہاں پر جو ہے یعنی ایران کی طرف سے، اور وہ یہاں پر تقسیم ہوئی ان کے سفارت خانوں کے ذریعے سے. اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو یہاں رہتے ہوئے جنہوں نے کتابیں لکھی، جیسے غلام حسین نجفی لاہور میں جامعہ المنتظر کے نائب پرنسپل تھے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. ان کتابوں میں اس طرح کا مواد تھا جس میں صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر یا دار اسلام سے خارج اس قسم کی گفتگو نہیں کی گئی، جسے روک تھام کے لیے ہم نے کوشش کی اور یہ کہا کہ پاکستان میں قانون بننا چاہیے. ہم نے کوئی مسلح جدوجہد شروع نہیں کی بلکہ ہم نے قانونی جنگ لڑی کہ ایسا قانون بنایا جائے جس کے اندر ایسے لوگ جو ایسی مقدس شخصیات کی توہین کریں جن کی عظمت قرآن حکیم سے ثابت ہے. تو وہ قوانین کیا ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ اس کا خد و خال ذرا بتائیے کہ کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں وہ سزا یوں ملنی چاہیے کہ جو آدمی صحابہ کرام کی تکفیر کرے اسے سزائے موت ہونی چاہیے، اور جو آدمی صحابہ کرام کی توہین کرے اس پر سزا معین ہونی چاہیے. تکفیر اور توہین کو تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگائے، یہ کہے کہ نعوذ باللہ یہ کافر ہیں. جو صحابہ کرام کو کافر کہے اس سے سزائے موت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نص قطعی قرآن کریم سے ان کا مسلمان ہونا اور صحابی ہونا ثابت ہے. اور جو ان کی توہین کرے یعنی مسلمان سمجھتے ہوئے ان کی توہین کرے اسے سزا ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی فرد ان کی گستاخی نہ کرے. تو یہ کب آپ کی جماعت وجود میں آئی؟ کب سے کام کر رہے ہیں آپ اس مشن کو؟ 1985 میں مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کے اندر اس جماعت کی بنیاد ڈالی، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ اپنے اس طرز عمل سے ان کے مشن اور کاز پر کام کرتے چلے. آپ پر پابندیاں بھی لگی، پھر نئے نام سے آپ آئے، تو ان پابندیوں نے کوئی آپ کا راستہ روکا؟ ظاہر ہے پابندیاں ہم پر جو لگائی گئی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بدنیتی پر مبنی تھی، اور ایک ڈکٹیٹر نے اپنے ذاتی تعصب یا اناد سے جنرل مشرف نے سامنے رکھتے ہوئے ہماری جماعت پر پابندی لگائی، اور اس میں جو انہوں نے الزام لگایا وہ الزام دہشت گردی کا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج تک کوئی حکومت ہم پر دہشت گردی کا الزام ثابت نہیں کر سکی. آپ کے خیال میں کون سی پاکستان میں حکومت ایسی تھی جس کے دور میں کچھ ایسا کام ہوا جس کو آپ سراہ سکیں، اور جس مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے انہوں نے مدد کی ہو آپ کی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت کے معرض وجود میں آنے کے بعد ایسی کوئی حکومت نہیں آئی ہے جس نے ہمیں اس کام کے لیے کوئی چھوٹ دی ہو اور ہم کھل کر ملک میں یہ کام کر سکیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر حکومت کوئی ساتھ دیتی اور یہ جو گستاخانہ لٹریچر ہے یہ ضبط کر لیا جاتا اور ایسے لوگ جو گستاخی کرتے ہیں ان کو سزا دے دی جاتی تو آج یہ فرقہ واریت کا مسئلہ اس حد تک نہ جاتا بلکہ ملک میں امن و امان ہوتا. لیکن حکومتوں کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی. یہ کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس میں آپ کی جماعت وہاں امن لانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ بڑی مضبوط موجودگی ہے آپ کی کراچی میں. کراچی میں امن و امان کے حوالے سے میں نے ابھی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ جو کردار ہم نے ادا کیا ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت نے اتنے بڑے نقصان کے بعد ایسا کردار ادا نہیں کیا. میں مثال کے طور پہ شخصیات کے نام لوں گا.
حافظ احمد بخش ایڈوکیٹ شہید ہماری مرکزی جماعت کے قانونی مشیر تھے، کراچی میں شہید ہوئے۔ مولانا عبدالغفور ندیم ہماری جماعت کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھے، کراچی میں شہید ہوئے۔ ڈاکٹر ہارون قاسمی شہید ہماری جماعت کے قانونی مشیر تھے، وہ کراچی میں شہید ہوئے۔ اسی طرح الیاس زبیر ہمارے صوبائی رہنما تھے، قاری شریف الرحمان ہمارے صوبائی اتنے بڑے بڑے لوگوں کے جنازے ہم نے اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد نہ کہیں فائرنگ ہوئی، نہ کہیں توڑ پھوڑ ہوا، نہ کہیں راستہ روکا گیا، نہ کسی فریق مخالف کے عبادت خانے کے سامنے سے جاتے ہوئے وہاں پر پتھراؤ ہوا، اور ان تمام جنازوں کو پرامن طور پہ ہم نے دفن کرنے کے بعد لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی، اور لوگوں نے ہماری بات کو لبیک کہا۔ کراچی میں علامہ عبدالغفور ندیم شہید کے اس وقت جنازہ تھا، اس وقت کارکن بہت زیادہ جذبات میں تھے، لیکن میں نے ایک لفظ کہا تھا وہاں کھڑے ہو کر کہ بھائی میں آپ کا ذمہ دار اورنگزیب فاروقی بات کر رہا ہوں، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، میری آواز آنے سے پہلے آپ لوگ خاموش ہو جائیں۔ میرا یہ جملہ کہنا تھا کہ ہزار بلکہ لاکھوں کے مجمع میں سناٹا چھا گیا اور لوگ بیٹھ گئے، اور کسی قسم کا نقص عمل پیدا نہیں ہوا۔ اس کے مقابلے میں آپ دیگر جماعتوں کو دیکھ لیں، میرے خیال سے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پارا چنار کے اندر کوئی واقعہ اگر ہوتا ہے تو کراچی بلاک ہو جاتا ہے، اور وہاں پر لوگوں کی گاڑیاں جلا دی۔ اس کا حل کیا ہے؟ کراچی میں امن کیسے لایا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے ابھی بھی کہا کہ اس پر آل پارٹیز کا کانفرنس بلائی جائے، اور اس کے اندر تمام پارٹیوں سے اس پر رائے لی جائے، اور اس شہر کو اسلحے سے پاک کیا جائے، اور جس کی جتنی اکثریت ہے اس کو اس اکثریت کی بنیاد پر حقوق دیے جائیں۔ لہذا جب سب کو اپنے اپنے حقوق ملیں گے تو لڑائی نہیں ہوگی، لیکن جب تک قانون کی گرفت مضبوط نہیں ہوگی اس وقت تک اس چیز کو روکنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، اور وہ ممکن نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے۔ آپ کی جماعت پہ فرقہ واریت کا الزام لگتا ہے؟ ہماری جماعت پہ دو الزام بڑے شدت کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، ایک فرقہ واریت کا اور ایک دہشت گردی کا۔ دہشت گردی کی بات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ فرقہ واریت کے حوالے سے میں کہوں گا کہ فرقہ واریت کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف کام کرے، اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں، اور وہ فرقہ دونوں مسلمان ہوں، یہ فرقہ واریت ہے۔ اب ہم جن شخصیات کا نام لے کر کام کر رہے ہیں وہ تو تمام کے تمام مسلمانوں کی متفقہ شخصیات ہیں، یعنی حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت رسول، اس پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اور نبی علیہ السلام کا دیدار کیا، اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قرآن حکیم میں 750 آیاتیں صحابہ کرام کی عظمت اور دفاع اور آپ کی شان پر نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارکہ کی پورا کا پورا ذخیرہ ہم تک صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے، پورے کے پورے دین کی بنیاد صحابہ کرام پر ہے۔ تو ہم تو کسی فرقے کے خلاف کام نہیں کر رہے، ہم تو صحابہ کرام کی حمد و ثنا، تعریف اور ان کے دفاع کی بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم پر فرقہ واریت کے الزام سراسر غلط ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کو دیوبندی مانتا ہے، بریلوی مانتا ہے۔ نہیں، وہ شیعہ سنی فسادات کے حوالے سے نام کیا ہوتا؟ اب اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کو نہ مانے، صحابہ کرام نصوص قرآنی یعنی قرآنی نص سے ثابت ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اس سے مقابلہ کرنا یہ تو فرقہ واریت ہے ہی نہیں۔ فرقہ واریت تو مسلمان کی مسلمان سے لڑائی تو ہے۔ پھر یہ جنگ کہاں سے رکے گی؟ سب ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں گے؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ قتل و غارت گیری کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، کہیں بھی قتل و غارت گیری مسئلے کا حل نہیں ہے، ٹیبل ٹاک اس کا حل ہے۔ ہماری قیادت نے پہلے دن سے آج تک اپنے فریق مخالف کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور بیٹھ کر بات کریں، اور یوں نہیں، مولانا حق نواز جنوبی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر علامہ حیدری شہید نے کراچی کمپنی یہیں پر ایک بہت بڑے اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ حکومت شیعوں کو بھی بلائے، ہمیں بھی بلائے، بالخصوص شیعوں کے قائد ساجد نقوی کو بلایا جائے، اور علامہ علی شہید نے کہا مجھے بلایا جائے، جج بیٹھے، وکلاء بیٹھے، علماء بیٹھے، اور تمام بیٹھ کر ہماری گفتگو سنیں۔ اگر ہم اپنے دلائل کے ذریعے سے اس فرقے کو دائرہ اسلام سے خارج ثابت نہ کر سکے، ہمیں گولی مار دی جائے، ہمارا خون معاف۔ نہیں، اگر خارج مطلب چاہتے کیا ہے وہ خارج ہونے کو، کیا مطلب شیعوں کو کیا رہنے کا حق نہیں ہے پاکستان میں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، میں نے تو ان کو رہنے کا حق ہے، میں نے مارنے کی بگانے کی بات تو کی نہیں ہے، میں نے تو دیکھے نا اور بھی تو اقلیتیں ہیں نا، جیسے ہندو ہے ایسے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں قادیانیوں کے کیا جب غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو انہیں کیا ملک سے نکال دیا؟ ملک میں تو رہ رہے ہیں نا، ملک میں یہ بھی رہیں لیکن اپنی حدود میں رہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت خانے میں کریں۔ اچھا، ہر ایک عبادت خانے میں کرتا ہے۔ اسماعیلی فرقے سے کبھی ہماری لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اسماعیلی فرقہ اپنی حدود کے اندر رہ کر عبادت کرتا ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہندو اپنی حدود کے اندر رہ کر عبادت کرتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سکھ اپنی حدود میں
عبادت کرتے ہیں, ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, اور عبادت کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا نہیں کہتا. شیعہ عبادت چوک پہ کرتا ہے ایک, اور دوسرا چوک پہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے. لہٰذا جب وہ صحابہ کرام کے خلاف تبرہ کرتا ہے تو ظاہر ہے تبرہ کا معنی تنقید کرتا ہے, اعتراض کرتا ہے, گالی دیتا ہے, تو اس کے جواب میں جذبات ابھرتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے. اگر یہ چیزیں محدود ہو جائیں تو لڑائی ختم ہو جائے گی. آپ کے خیال میں ممکن ہو سکتا ہے کہ شیعہ سنی سکون سے رہ سکیں اس میں؟ بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے دائرۂ کار میں. دیکھیں ایران شیعوں کا ملک ہے, ایران کے اندر شیعہ 60% سے زیادہ ہیں, پاکستان کے اندر سنی 98% ہے. شیعہ ایران کے اندر ماتمی جلوس نہیں نکالتا. کیوں نہیں نکالتا؟ اگر یہ عبادت ہے تو وہاں نکالنی چاہیے, وہاں نہیں نکالتا. ہم یہ کہتے ہیں جس طرح وہاں پر ایران کے اندر سنیوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہی حقوق یہاں پر شیعوں کو دیے جائیں, ٹھیک ہے, اور جو حقوق وہاں پر شیعوں کے وہ یہاں پر سنیوں کو دے دیے جائیں, اور ختم ہو جائے گی. حالانکہ فرق بہت ہے, وہاں پر 60% شیعہ ہیں اور 40% سنی ہیں, اور یہاں پر 2% شیعہ ہیں. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ وہ والے حقوق دے دیے جائیں, تو کیوں نہیں دیے جاتے؟ ہم امان سے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. عبادت خانوں میں ہونی چاہیے, اپنے مذہب پر عمل ہونا چاہیے. کسی دوسرے کے مذہب پر تنقید یا اس کے بزرگوں کو گالی یہ نہ دی جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. آپ کے کتنے کارکن مارے جا چکے ہیں اب تک؟ اس وقت تک ہمارے اور کس سن سے کس سن تک یہ بھی بتائیے. 1985 سے ہمارے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جب مولانا حق نواز جنوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کی بنیاد ڈالی ہے, اور اس وقت سے کارکنوں کے ساتھ ساتھ ہماری لیڈرشپ بھی شہید ہوئی ہے. اور یہ وہ واحد جماعت ہے جس کی لیڈرشپ نے خود قربانی دی ہے. مولانا حق نواز ہمارے مرکزی سرپرست اعلیٰ, علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید ہمارے مرکزی سرپرست اعلیٰ, مولانا ایثار القاسمی ہمارے نائب سرپرست اعلیٰ, مولانا اعظم طارق شہید ہماری جماعت کے مرکزی صدر, علامہ علی شیر حیدری ہماری جماعت کے مرکزی سرپرست اعلیٰ, علامہ شعیب ندیم ہماری جماعت کی ڈپٹی سیکریٹری, حافظ احمد بخش ایڈوکیٹ ہماری جماعت کے قانونی مشیر, ہارون قاسمی شہید ہماری جماعت کے قانونی مشیر, عبدالغفور ندیم ہماری جماعت کے مرکزی سیکریٹری اتحاد. یعنی پوری مرکزی کابینہ کے لوگ یکے بعد دیگرے شہید کیے گئے, اور اس طرح کارکنوں کی ایک بہت بڑی فہرست اور لسٹ ہے جو تاحال وہ سلسلہ. کن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہوئی آپ نے؟ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی رہی ہیں, اس میں کچھ معلوم اور کچھ نامعلوم بھی ہوئی ہیں, لیکن میں پھر افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا گیا. آپ کے خیال میں کون کروا رہا ہے یہ؟ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے, اب پھر یہ بات کہوں گا کہ ہمارا پڑوسی ملک ایران اس قتل و غارت گری میں ملوث ہے. چونکہ یہ جتنا لٹریچر وہاں سے یہاں آیا ہے, یہ سارے کا سارا لٹریچر جو ملا ہے یہ ایران سے آیا ہے. ایرانی انقلاب یعنی خمینی انقلاب کے بعد, یہ لڑائی پہلے نہیں تھی, خمینی انقلاب کے بعد جب یہ لٹریچر عام ہوا اور یہاں پر جو ہے وہ کھلے عام تبرہ بازی شروع ہوئی, اس کے خلاف یہ مارچ شروع ہوا, اور اس کے بعد وہیں سے قتل و غارت گری کا سلسلہ بھی شروع ہوا, اور پہ در پہ یہ واقعات ہوتے رہے. اس میں ہمارا پڑوسی ملک ایران ملوث ہے, اس کے سفارتخانے ملوث ہیں. حکومت پاکستان غیر جانبدارانہ تحقیق کرے, ان سفارت خانوں پر نگاہ رکھے, اور نگاہ رکھنے کے بعد وہاں سے ہونے والی جتنی کارروائیاں ہیں ان کو نوٹ کرے. میں سمجھتا ہوں ہمارے قاتل ضرور وہاں سے ملیں. خودکش حملے ناجائز قرار دیے تھے, ابھی کچھ علماء آئے تھے, ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی, آپ کیا کس طرح دیکھتے ہیں اس کو خودکش حملے کے بارے میں؟ دیکھیں جی, کسی چیز کا فتویٰ دینا یہ تو مفتی کا کام ہے جی, اور چونکہ میں مفتی ہوں نہیں کہ اس کے حلال یا حرام کا فتویٰ میں دوں, لیکن آپ کی جماعت کی کیا پاکستان میں خودکش حملے کب شروع ہوئے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. ہم بنیاد کو نہیں دیکھتے, ہم ہمیشہ اس کی یعنی جڑ کو پکڑنے کے بجائے ٹہنی کو پکڑتے ہیں, جس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خودکش دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ پرویز مشرف ہے. اس لیے کہ جب تک پرویز مشرف پاکستان میں یو ٹرن لے کر اس نے امریکہ کو یہاں آنے کی دعوت نہیں دی اور اس کی ایما پر اپنے ملک کو جنگ میں نہیں دھکیلا تھا, یا کوئی خودکش دھماکہ نہیں ہوتا تھا. جب لوگوں کے گھروں پہ ڈرون حملے ہوئے اور لوگوں کے گھر گرے, مسمار ہوئے, ان کا کچھ نہیں بچا, تو تنگ آمد کی بنیاد پہ لوگوں نے کام شروع کیا, اور وہ اس کو جو کرنے والے ہیں وہ جائز سمجھتے ہیں. ایک عام طبقہ اور ملک وطن طبقہ, اسلام پسند طبقہ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا, لیکن اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں ساری کارروائی وہ ہے کہ وہ زیادتیاں ہوئی ہیں, اس زیادتیوں کی بنیاد پہ لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا.